جس طرح خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں وہ پانی بھرنے جاتی ہیں اور سر پر پانی کا گھڑا رکھا ہوگا اور وہ چلتی ہیں، سہیلیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، اٹکھیلیاں کرتی ہیں اور مذاق کرتی ہوئی جو ہے وہ بڑے آرام سے چلتی ہیں. صحیح. تو وہ اس کو مثال کے طور پر بیان کر کے کہ ان کا سبب کیا ہے کہ وہ ان سے وہ گھڑا گرتا نہیں ہے. صحیح. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا دل اس گھڑے کے ساتھ لگا ہوتا ہے. واہ واہ. باتیں تو وہ دنیا کی کر رہی ہیں، سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، لیکن ان کی توجہ کدھر ہے؟ اس پانی کی طرف ہے، کہیں وہ گھڑا گر نہ جائے. نظیری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں دینے کا بہت حکم ہے، مال خرچ کرنے کا، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کہیں پہ مال جمع کرنے کا بھی حکم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ فرمائیں کہ مسلمان مال جمع کرنے کا اتنا حریص کیوں ہے سر؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے مال کمانے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ دولت کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اس کو جمع کیا جائے اور اپنے خزانے بھر لیے جائیں. صحیح. البتہ کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا اور مال کمانا یہ بالکل جائز ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے. صحیح. اب جو آپ کا یہ سوال ہے کہ جی آج انسان حریص کیوں ہے، جی، تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسی مال اور دولت کے بارے میں فرمایا کہ انما المال والاولاد فتنۃ، کہ مال اور اولاد جو ہے وہ اس کو فتنہ قرار دیا گیا. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرو گے. بالکل ایسی. لیکن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں فنا ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور وہی ہم آج کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس طرح ان پر جھپٹ پڑیں گے جس طرح ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے یا دسترخوان ہوتا ہے، اس پر سارے لوگ کھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور اس سے ہر بندہ اپنے اپنے حصہ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. امت مسلمہ کی حالت ایسی ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ ان کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اس وقت مسلمانوں کی؟ کیونکہ صحابہ نے تو یہ منظر دیکھا تھا کہ وہ 313 ہیں تو ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں، بالکل ایسے. اور تھوڑے سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ تھوڑے نہیں ہوں گے، تعداد میں وہ کروڑوں ہوں گے. بالکل ایسے. لیکن اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہوگی. تو اس کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. اللہ اکبر. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کے ساتھ ان کو محبت ہو جائے گی اور موت سے جو ہے ان کو کراہت ہوگی، موت سے ڈرنے لگیں گے اور دنیا کی محبت میں اس جو ہے یہ گرفتار ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور اگر میں تصوف کے لحاظ سے صوفیاء کے طریقہ کار کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی بڑا کاروبار تھا، مال اور دولت تھی. صحیح. تو ان کے مال اور دولت سمندری جو ہے وہ سفر کے ذریعہ سے، بحری جہازوں کے ذریعہ سے کسی دوسرے ملک میں لے جایا جا رہا تھا. تو کسی نے خبر دی کہ حضرت آپ کا جو مال جا رہا تھا وہ راستے میں حادثہ پیش آیا ہے اور وہ بحری بیڑا ڈوب گیا ہے اور سارا مال تباہ ہو گیا. صحیح. تو بزرگ نے ذرا گردن کو جھکایا اور فرمایا الحمدللہ. واہ. تو پاس جو مریدین تھے بڑے حیران ہوئے کہ اور کسی کو اتنے بڑے نقصان کی خبر ملتی تو وہ چیختا چلاتا پریشانی کا اظہار کرتا، لیکن انہوں نے بڑے اطمینان سے، کوئی فرق نہیں پڑا. کچھ ہی دن گزرے تو پھر ایک اور خبر آئی کہ جو سابقہ خبر ہے وہ تو درست نہیں تھی. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا مال ان بازاروں تک پہنچا ہے، سیل ہوئی یہ چیزیں اور بہت سا منافع کما کے آپ کے نمائندے اب واپس آنے والے. واہ. انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی، ذرا گردن کو جھکایا اور فرمایا کہ الحمدللہ. واہ. تو قریب بیٹھا ایک مرید جو ہے وہ نہ رہ سکا، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ دونوں کیفیات بالکل مختلف ہیں. ایک طرف غم کا ایک پہاڑ آپ پر ٹوٹا، دوسری طرف بے انتہا خوشی کی خبر ملی. صحیح ہے. تو آپ کا ریئیکشن ایک جیسا تھا؟ دونوں دفعہ ایک جیسا آپ نے ریئیکشن دیا، جو کہ بہت ہی متضاد صورتحال ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے جب غم کی خبر سنی تو میں نے اپنے دل کے حال کو دیکھا
میں نے یہ دیکھا کہ کہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا واہ واہ، کہ دنیا کا نقصان ہوا ہے، مال و دولت کا نقصان ہوا ہے، سبحان اللہ، تو میں نے پایا کہ نہیں، وہ اسی طرح اللہ کی یاد میں لگا ہوا واہ ہے۔ واہ، اور دوسری خبر پر بھی میں نے اپنے دل کو ہی دیکھا کہ وہ خوشی میں کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، واہ واہ، تو میں نے پایا کہ نہیں، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اسی طرح بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں جی سر، کہ جس طرح خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں جی، وہ پانی بھرنے جاتی ہیں ہاں جی، اور سر پر پانی کا گھڑا رکھا ہوگا اور وہ چلتی ہیں، سہیلیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، اٹکھیلیاں کرتی ہیں اور مذاق کرتی ہوئی جو ہے وہ بڑے آرام سے چلتی ہیں، صحیح، تو وہ اس کو مثال کے طور پر بیان کر کے کہ ان کا سبب کیا ہے کہ وہ ان سے وہ گھڑا گرتا نہیں ہے، صحیح، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا دل اس گھڑے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ واہ واہ، باتیں تو وہ دنیا کی کر رہی ہیں، سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، لیکن ان کی توجہ کدھر ہے؟ اس پانی کی طرف ہے، کہیں وہ گھڑا گر نہ جائے۔ بالکل، فرمایا یہی مثال دنیا کی ہے کہ جب تم دنیا میں آؤ، مال اور دولت ضرورت کے تحت تم کام کرو، کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، لیکن تمہارے دل کے اندر اس کو نہیں آنا چاہیے۔ بالکل صحیح، اور جو بھی تم دنیا کا کام کرتے رہو، تم اپنے کام میں مگن رہو، لیکن اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دو گے، تو اس کی ضرورت ہے۔ یہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال اگر ہم غافل ہیں تو یہ ہمارا اپنا قصور اور نقصان ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔